حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالرضا لمن جعل به فكفر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الرحمن وأصحابه الغفر محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أزواجه وبناته وذرياته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المضيء لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى والنور قصة مختصر. نگاہ عشق مستی میں
وہی اول وہی آخر، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، وہ بارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بعد ذکر الصلاۃ، جمعہ المبارک کا مبارک دن ہے، ربیع الاول کا مبارک چل رہا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ولادت، ہجرت اور دنیا سے پردہ فرمائی اسی ماہ مبارک میں وقوع پذیر ہوئی ہے۔ جب جب یہ سال کا مہینہ آتا ہے تو تب تب ہم تجدید عہد و وفا کرتے ہیں کہ جب تک جان میں جان رہے گی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عنایت کردہ دین اسلام، قرآن اور سنت کی تعلیمات، اسوہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ و اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے گی۔ اسی کے ساتھ اتفاق سے یہ سال کا یہ مہینہ جو عیسوی اعتبار سے شمسی اعتبار سے ہے وہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ ملک پاکستان کی تاریخ کے دو اہم ترین واقعات ستمبر کے مہینہ میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بلکہ قیام کے وقت سے ہی دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ عزم اور ارادہ کر دیا تھا کہ ہم اکھنڈ بھارت بنا کر چھوڑیں گے۔ پاکستان وہ شرقی ہو، مشرقی ہو یا مغربی ہو، ان دونوں کو دوبارہ ہم اس نہج پر لے کر آئیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ سب ہو جائیں۔ اب معاشی، سیاسی، سماجی، سفارتی، عسکری اعتبار سے اس خطہ کا جنہوں نے کلمہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، ان کا ناطقہ ہم کر دیں گے۔ ہندو وہ تو ہمارا، ہم مسلمانوں کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس سے تو کبھی خیر کی کوئی توقع اور امید رکھی ہی نہیں جا سکتی، لیکن ایک ایسا گروہ، طبقہ، فرقہ جو نام تو اسلام کا لیتا، کلمہ بھی بظاہر پیغمبر اسلام کا پڑھتا رہا، لیکن وہ سیالکوٹ کی ڈسٹرکٹ بار کے اندر منشی گیری کرنے والا، خالص انگریزوں کی چاپلوسی، کاسالیسی اور نوکری کرنے کے نتیجہ میں وہ ناپاک اور نامراد پودا پھولنے لگا، اور پہلے اس نے مصلح امت کا، مناصر کا دعویٰ کیا اور اس میدان میں مصروف عمل رہا، عیسائیت سے مناظرے کیے، دیگر مذاہب سے مناظرے کرتا نظر آیا اور اسلام کا دفاع کرتا نظر آیا، لیکن بتدریج ترقی کرتے ہوئے اس نے مسیح موعود، مہدی اور بعد میں ترقی
ترقی کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیان سے یہ ناکام اور نامراد اور بے جڑ پودا انگریز کی نگرانی میں پلا اور پھولا، مولانا ثناء اللہ احمد تصری کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا، اور مباہلے میں یہ اعلان کیا کہ اگر میں اور آپ ہم دونوں میں سے کوئی پہلے مر جاتا ہے کسی ایک کی زندگی میں، تو اس کے سچے اور پکے حق پر ہونے کی یہ دلیل ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان اور یقین کامل رکھتے ہوئے مولانا ثناء اللہ احمد تصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مباہلے کو، اس چیلنج کو قبول کیا۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی کرنی وہ مرزا غلام قادیانی پیشاب خانے میں تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، مگر اس کی ذریت نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر قیام پاکستان کی تقسیم کے طریقہ کار کو بگاڑوایا کہ ضلعوں کی سطح پر تقسیم کی بجائے تحصیل کی سطح پر تقسیم کرانے کا اس نے عالم اور بیڑا اٹھایا۔ اگر پاکستان کی تقسیم ضلعوں کی سطح پر ہوتی تو آج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا انڈیا کے پاس کوئی راستہ موجود نہ ہوتا، لیکن قادیانیوں کو یہ ڈر، یہ خوف، یہ خدشہ لاحق تھا کہ یہ ملک پاکستان کلمہ اسلام کے نام پر حاصل کیا جا رہا ہے، اور اہلیان پاکستان، اہلیان اسلام اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ اگر یہ تقسیم کار ضلع کی سطح پہ ہو گئی تو ہمارا مرکز قادیان پاکستان کے حصے میں آ جائے گا، جو سازشوں کا، جو مکاریوں کا، جو فریب کا، جو دھوکہ دہی کا، جو مسلمانوں کے پشت پر نظر لگانے کا ہمارا مرکز ہے، وہ ہم سے چھپ جائے گا۔ چنانچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس نے قائل کیا، اور پھر مرزا بشیر الدین آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی سرزمین کو ڈوگرا راج کے خلاف مسلمانوں میں جو بیداری کی لہر موجود تھی اس کے اندر خود داخل ہو گیا، اور کشمیر کی کمیٹی کا رکن جو چیئرمین بن گیا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے رکن تھے، لیکن حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی گولگول جدوجہد کے نتیجہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کی اس سازش کو مان گئے، اور انہوں نے اس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ چنانچہ وہ کمیٹی تحلیل ہو گئی۔ کشمیر کے اندر قادیانیوں کی بالادستی کا منصوبہ ناکام ہوا۔ پھر تیسرا منصوبہ انہوں نے یہ تیار کیا کہ پاکستان بن تو رہا ہے، اب بننے کے قابل، بننے کے قریب آ چکا ہے، یہ اس طرح روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس طرح یقین کامل ہے کہ سورج نے صبح طلوع ہونا ہے، رات آتی ہے، دن اور رات کے آنے اور جانے کے وقت مقرر ہے، اسی طرح پاکستان کا قیام متحقق ہو چکا ہے۔ لیکن اب ہمیں اس پاکستان کو زیادہ دیر باقی نہیں رہنے دینا۔ اس کے لیے وہ بڑے خواب دیکھتے رہے کہ ہم نے خواب دیکھا پاکستان جو ہے دوبارہ بھارت میں شامل ہو گیا، جو ہندوؤں کا منصوبہ ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی تعبیر اور کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے مسلم لیگ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو داخل کر کے پاکستان کی وزارت خارجہ شپ حاصل کر لی۔ سر ظفر اللہ خان نے وزارت
وزارت خارجہ کا مقصد اور پاکستان کے تمام سفارت خانوں کو قادیانی مشن کی تبلیغ اور دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ پھر ان کا ایک اور خواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم اپنا مرکز نہ بنا سکے تو پھر ہم بلوچستان کو جو ہے اپنا مرکز بنانے کی کوشش کریں، لیکن وہاں پر بھی ناکام اور نامراد ہوئے۔ پھر سن 1952 کو مرزا بشیر الدین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سال قادیانیت کا سال ہے، مرزائیت کا سال ہے، اس میں ہم پھلیں گے پھولیں گے اور رتبہ میں ہمیں انگریز گورنر جگہ دے کے چلا گیا ہے۔ جناب نگر چلیوڑ کے علاقہ میں دریائے چناب کے کنارے ہزاروں ایکڑ اس نے اراضی ان کو دے دی لیز پر، لیکن حضرت امیر شریعت رحمت سید عطا اللہ شاہ قوم کی سرزمین پر خاک و خون میں لطپت کر کے ان کو مانگا منڈی کے علاقہ اور جنگلات کے اندر ان کی لاشوں کو ضائع کرا دیا، کہیں پانی میں۔ حضرت امیر شریعت رحمت سید عطا اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان ایام میں ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ ہم جیلوں کو آباد کر رہے ہیں، حکومتی پابندیوں سختیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، غیر بندی میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا ڈیم بم فٹ کر کے لا رہے ہیں کہ ایک نہ ایک روز یہ ضرور بھی ضرور پھٹے گا۔ چنانچہ اس کا ثمرہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کا جب نظام حکومت متحرک فعال ہوا اور انگریز نے یہ دیکھا، ہندوستان نے دیکھا کہ پاکستانی بل پھول رہے ہیں تو حملے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ حضرت امیر شریعت رحمت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ مجلس احرار اسلام کے بانی مفکر مؤسس اول تھے اور مجلس احرار اسلام تحریک پاکستان کی اس انداز سے مخالفت کرتی تھی کہ مسلمانوں کو الگ ریاست حاصل کرنے کے مطالبے سے ہٹ جانا چاہیے، آزادی حاصل کرنے کے مطالبے پر ہم اتفاق ہیں، قومی حکومت برقرار رہے، صوبائی حکومتوں کا نظام برقرار رہے، کچھ عرصہ تک ہم آزادی کے بعد پھر اس کے لیے الگ سے نئی جدوجہد کریں۔ لیکن قربانیاں ہم حضرات نے دی اور قبولیت کا تاج جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ سجا، پاکستان قائم ہوا، مگر ہندوؤں نے جب حملہ آور ہونے کی کوششیں سازشیں شروع کی تو حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر لاہور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بوڑھا شیر ہو چکا ہوں، مجھے یہ افسوس ہے کہ میرے جسم کے اندر، میری جان میں، میرے ڈھانچے کے اندر وہ طاقت کو قوت نہیں ہے کہ میں ملک پاکستان کے دفاع کے لیے مصروف عمل ہو سکوں، لیکن پھر بھی اگر وقت آ گیا، جنگ چھڑ گئی ہندوستان کے ساتھ، تو یہ بوڑھا شیر جوانوں کی طرح لڑتا کرائے۔ اور پھر انہوں نے اپنا کل سرمایہ، کل تحریکی مجلس احرار کی سیاسی جدوجہد کو مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہی مسلم لیگ کا تو یہ ہمیں تانا نہ دے کہ مجلس احرار کی سدود اور رکاوٹوں کی وجہ سے ہم صحیح معنی میں کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا ہم تحریک قوت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور ملک پاکستان کے دفاع، سالمیت اور استحکام کی خاطر مسلم لیگ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ پھر 1965 میں ایوب خان کے زمانے میں ان دونوں نے دوبارہ جسارت کی۔ اس وقت ملک پاکستان کے دفاعی جو نظام ہے، سسٹم ہے، فضائی اور بری اور بحری فورسز نے ہندوستان کو لاکھوں چلے چمبائے اور شکست فاش میں دوچار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے انڈیا والے کہ ہم دہلی میں آ کے ناشتہ کریں گے،
لیکن میجر عزیز بھٹی، سرور شہید ایم ایم عالم وغیرہ دیگر سرفروشان پاکستان کی قربانیوں اور جان کی محنت نے انتھک محنت کے نتیجہ میں ہندوستان پسپا اور ناکام و نامراد ہو گیا۔ 6 ستمبر 1965 کا دن مسلمانوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ پھر اسی طریقے سے 1953 کی تحریک ختم نبوت کا جو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں میں ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے کہ اس کے ثمرہ اور نتیجہ کے اندر ضرور بھی ضرور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے جائیں گے۔ چنانچہ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج سے چلنے والی نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ وہ ٹرین جب جناب نگر سے گزری، جو کہ پہلے رتوا کا نام اس کا تھا، تو قادیانیوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں پورے پاکستان میں تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور علماء کرام اٹھے، انہوں نے اپنی صفوں کو درست کیا کہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں اس دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان فرقے کا سر اب ہی کچلنا ہوگا۔ چنانچہ 1974 میں چلنے والی تحریک 4 ستمبر قرار دے دیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سبھی طور پہ ہوا ہو، جذباتی نعرہ لگا ہو، اوپری اوپری بات ہو، بلکہ عیسائیوں کے رہبر کو، لیڈر کو، مرزا ناصر کو موقع فراہم کیا گیا، اس کے بھائی کو موقع فراہم کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی میں آ کر وہ اپنا مقدمہ پیش کرے، اپنا موقف سامنے رکھے۔ ہفتہ 2 ہفتے تک وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے رہا، لیکن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث حداوی صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ عبدالحق ابوڑا خدق والے، دیگر علماء کرام، مولانا غلام اللہ خان صاحب، دیگر اکابرین امت نے کہ علماء، سیاسی علماء، ممبران پارلیمنٹ دن بھر اسمبلی میں بحث مباحثے میں حصہ لیتے اور رات کو ختم نبوت کانفرنس راجہ مدار میں منعقد کیا کرتے تھے کہ وہ یہ بتلاتے تھے امت کو، علماء کرام کو، عوام الناس کو کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا، آپ نہیں ہے، نبینا اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچپن میں ہی وفات آ گئی تو اس پہ آس بن بھائی بڑا خوش ہونے لگا اور اس نے کہا کہ آپ کی جڑ ختم ہوگی، آپ کا تشدد جائے گا، ہمارے سانسیں جو ہم کرتے تھے وہ ایٹومیٹک پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آس بن بھائی کے منہ میں تماچا مارا اور آج 1400 برس کہیں بلکہ 15ویں صدی اختتام پہ پہنچ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا پیغام جاری اور ساری ہے اور قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ ختم نبوت بلاکر رسول اللہ وفات النبیین کا جو پیغام ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عنایت آیا، اس آیت کریمہ پہ کہ جو معنی ختم نبوت کا خاتم کے 2 معنی مراد لیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ آخری نبی اور دوسرا مہر مراد دی جاتی ہے۔ خاتم النبیین سے، آخری نبی سے بھی واضح ہوتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول پیغمبر نہیں آئے گا، نہ نبی اور رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی امام کی شکل میں آئے گا۔ یہ بھی ایک نبوت کے راستے میں ایک نقب لگانے کی کوشش اور سازش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امام کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھ کر اس کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت کا رشتہ استعمال کیا جائے۔ اور پھر دوسرا جو لفظ مہر نبوت کا ہے، جس کو قادیانی مراد لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں چونکہ مہر مراد ہوتی ہے اور مہر ہمیشہ ہاتھ کی آخری انگلی میں نہیں بلکہ درمیان کی یا آخر سے پہلی والی انگلی میں ہوتی ہے، چنانچہ یہ مہر کی وجہ سے
نبوت ختم، آخری نبی ضرور ہے، لیکن انبیاء آپ کی موجودگی میں آپ کے پیغام کو جاری اور ساری رکھیں گے کہ ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلام قادیانی میں حضور کر گئے، یا آپ کے وہ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو اس کا جواب حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز میں دیا۔ انہوں نے فرمایا خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ سے پیدا نہیں ہوگا، وہ قادیان میں کوئی اٹھے، وہ کوئی کذاب حنیفہ میں مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو، وہ سجاح کی شکل میں ہو، وہ اسود عنسی کی شکل میں ہو، وہ دیگر ابھی ہندوستان کے اندر شکیل نامی ایک فتنہ ظاہر ہوا ہے اور بہت سارے اس طرح کے فتنے گائے بگائے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمعصومین پیغمبر ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے، اور نہ ہی کوئی امام ایسا آنا ہے کہ جس کے اندر انبیاء والی صفات موجود ہو۔ یہ پیغام ماہ ستمبر کا، ماہ ربیع الاول کا ہے، ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تاج عزیز مرتے تک ایمان اور ایقان رکھنا ہے، اسی پر اپنی جان جانے آخری کے حوالے کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔